بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کا حصہ رکھا کریں۔ آپ کے حصے کی دعا اللہ تعالیٰ خود ہی سن لے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس لیے دوسروں کو اپنی باتوں کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ زندگی کے معاملات میں اگر آپ کے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے لگی آگ بجھ سکتی ہے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ ساری زندگی خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان ایسی نیند سو جاتا ہے جس میں کوئی خواب ہی نہیں ہوتے۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو وہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر رشتوں اور تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیوں کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں، رشتے اور تعلقات ختم نہ کریں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ مجھے دنیا والوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نفرت ہے جو قتل کرنے والوں کو تو سزا دیتے ہیں مگر جو روح کو کچل دیتے ہیں وہ آزاد رہتے ہیں۔ ہماری بدبختی کی بڑی وجہ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحدہ ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ آمین۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پونچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کرے۔ سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہوتا، چمکتے دونوں ہی ہیں مگر اپنے اپنے وقت پر۔ اپنے باپ سے محبت کیجیے جو آپ کو پاؤں پر کھڑا کرتے کرتے خود لاٹھی ٹیکنے لگا۔ ماں کے قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور جن کی مائیں نہیں اللہ پاک ان کو صبر دے۔ آمین۔ نماز کی فکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، تم دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ نے کسی بھی شخص کو اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں
ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ ہر حال میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے عظیم رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشکل وقت میں استقامت اور آسائشیں عطا فرمائے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ نامحرم کے منہ سے وفا کی باتیں جیسے ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کے خود کے لیے اداسیاں نہیں خریدتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے بحران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بھی بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ ہم روز اداس ہوتے ہیں اور شام گزر جاتی ہے، ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے۔ مولانا وحید الدین کہتے ہیں، دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔
اشفاق احمد کہتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ جانیے آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے، تو آپ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلیں، اپنے دل میں جھانکیں، سجدوں میں ڈھونڈیں، رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ میں خود کو جاننے کی طلب ہوگی تو اللہ آپ کے دل میں آپ کا مقصد ڈال دے گا۔